ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ روز گھر کے باہر دروازے پر لکھا ہوتا، تیرا وہ گناہ ہمیں معلوم ہے۔ میں وہ پڑھتے خوف زدہ ہو جاتی، کیونکہ میں نے کئی سال پہلے جو گناہ کیا تھا وہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے 4 سال پہلے اپنی چھوٹی بہن کو ایک طوائف کو بیچ دیا تھا، کیونکہ میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ پر اب میرا دل گھبرانے لگا۔ یوں اچانک میں واپس اس طوائف کے پاس گئی تاکہ بہن کو لے آؤں، پر جو ہی طوائف خانے میں قدم رکھا، وہاں کی لڑکیاں میرے پیروں میں گرنے لگیں اور مجھے مالکن کی کرسی پر بٹھا دیا اور پیسے لٹانے لگیں۔ میں پیسے دے کر لالچ میں آ گئی، لیکن رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میری چھوٹی بہن مجھے کمرے میں لے کر گئی۔ اور میرا نام مہرین ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری ایک بہن اور ایک بھائی ہے۔ اماں چھوٹی بہن کی پیدائش پر ہی جان کی بازی ہار گئی تھی اور ابا کو ہم نے ایک ایکسیڈنٹ میں کھو دیا تھا۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اس وقت بس 7 سال کی تھی۔ مجھ سے چھوٹا میرا بھائی تھا جو کہ 4 سال کا تھا، اور سب سے چھوٹی بہن تھی جو اس وقت صرف چند ماہ کی تھی۔ ماں باپ کے اس طرح یک کے بعد دیگرے گزر جانے کی وجہ سے اب ہم سب اکیلے رہ گئے تھے۔ کہنے کو تو میں سب سے بڑی تھی، مگر عمر کے لحاظ سے ابھی میں اس سب کو سمجھنے اور زندگی کے اس رخ کو دیکھنے سے فی الحال قاصر تھی۔ میرے اوپر میرے بھائی کی ذمہ داری تھی۔ ذمہ داری تو چند ماہ کی چھوٹی بہن کی بھی تھی، مگر مجھے اپنی اس بہن سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اس کی پیدائش کی وجہ سے ماں کا اس طرح ہمیں یوں اکیلے چھوڑ کر چلے جانا میرے دماغ پر نقش ہو کر رہ گیا۔ میں اس سب کا ذمہ دار اسے ہی ٹھہراتی تھی، اس لیے جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میرے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی رہی۔ ہمارے سروں پر اب کوئی بڑا تو تھا نہیں، تو ایک پھپھو نے ترس کھا کر ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر پر رکھ لیا۔ پھپھو کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا میرا ہی ہم عمر تھا اور میری اس سے خوب بنتی تھی۔ پھپھو میری چھوٹی بہن کو سنبھالتی تھی اور میں ان سب کو۔ کبھی کبھی پھپھو بہانے بہانے سے مجھ سے گھر کے کام بھی کروا لیتی تھی۔ انہوں نے میرا اسکول بھی یہ کہہ کر چھڑوا دیا کہ میں تو گھر پر تمہاری بہن کو دیکھتی رہتی ہوں، دوسرے بچوں کا خیال رکھنے کا وقت نہیں ملتا، اس لیے تم اگر گھر پر رہو گی تو ان بچوں کا خیال رکھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ میں نے پھپھو کو اس وقت کچھ نہیں کہا۔ میرے پاس ویسے بھی ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہاں، مگر ایک تلخ نظر میں نے اپنی اس بہن کے اوپر ضرور ڈالی تھی، جو اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی میری ہر وہ چیز مجھ سے چھینتی جا رہی تھی جو میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں موجود اس کے خلاف کدورت مزید بڑھتی گئی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے وہ میری خوشیوں کی قاتل ہے۔ میری پھپھو اس سے پیار بھی بہت کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں میں ہی پل رہی تھی۔ انہیں اس سے بہت لگاؤ تھا، مگر مجھ سے اور میرے بھائی سے نہیں تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی مجھے یہ سب بہت محسوس ہو رہا تھا، مگر میں مجبوراً چپ تھی۔ ایک تو میں تھی بھی بہت زیادہ چھوٹی، اور دوسرا میری بد زبانی پر اگر مجھے پھپھو گھر سے نکال دیتی تو میرے پاس کوئی بھی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو کہ مجھے اور میرے بھائی کو اپنے پاس رکھتا۔ وقت گزرتا کیا میں 13 سال کی ہو گئی تھی، اور اب تو گھر کے بیشتر کام بھی میں ہی کرتی تھی۔ مجھے اب بہن کے ساتھ ساتھ پھپھو سے بھی نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے میری ہمت سے زیادہ کام کرواتی تھی، اور کھانے کو جو کچھ بچا کچا ہوتا تھا وہی دیتی تھی۔ اگر کسی دن مجھ سے کام میں کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو مجھے بھوکا رکھتی تھی۔ تب ان کا بیٹا زوار چپکے سے اپنے حصے کا کھانا رات کو چھپا کر مجھے لا دیتا تھا۔ ایک دن پھپھو نے اسے پکڑ لیا، اور اس دن پہلی بار پھپھو نے مجھے پائپ سے مارا تھا۔ میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میرے جسم پر جگہ جگہ نشان پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے بے حد درد ہو رہا تھا۔ میں پوری رات روتی رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں پھپھو سے بے حد ڈر کر رہنے لگی، مگر یہ سب یہی ختم نہیں ہوا تھا۔ ان کا ہاتھ ایک بار اٹھا تھا تو اب مسلسل چلنے لگا تھا۔ اسی طرح میں اپنی عمر کے کئی سال پھلانگتی 16ویں سن میں داخل ہو گئی تھی، اور اس وقت میں نے زندگی میں پہلی بار انسان کے روپ میں حیوان دیکھا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن۔ میں اس دن دوپہر میں گھر میں اکیلی تھی۔ پھپھو کہیں گئی ہوئی تھی اور بچے بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔
میرے ساتھ صرف میرا بھائی تھا جو کہ اندر سو رہا تھا۔ میں کچن میں کھڑی جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی کیونکہ مجھے پپھو کے واپس آنے سے پہلے کھانا تیار رکھنا تھا۔ گرمی شدید ہو رہی تھی، تبھی میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ میری قمیض پوری پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں ارد گرد سے لاپرواہ صرف اپنے کام میں مصروف تھی۔ تبھی مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ آخر کب پپھا اندر داخل ہوئے اور کچن میں میرے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ میں نے آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو انہیں ٹھیک اپنے پیچھے دیکھ کر ایک دم ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ میری چیخیں نکلتیں، انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کی نظروں کا سامنا کیا تھا، اور وہ بھی ہوا بری نظروں کا۔ یوں تو پپھو جتنی بری سہی، مگر کبھی لاپرواہ ماؤں کی طرح مجھے محلے کی دکانوں پر کچھ لینے کبھی بھی نہیں بھیجا تھا۔ انہوں نے لاکھ برا ہوتے ہوئے بھی مجھے لوگوں کی نظروں سے بچائے رکھا، مگر افسوس کہ وہ مجھے اپنے ہی شوہر سے نہ بچا سکی۔ میں وہیں کھڑی حیرت سے اور خوف سے ان کے چہرے پر پھیلی کمینی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے دروازہ کھلا اور پپھو اندر داخل ہوئیں۔ کچن کچھ اس زاویے پر بنا تھا کہ باہر سے آنے والے کو کچن کا اندرونی حصہ نہیں دکھتا تھا، تبھی وہ ہمیں نہ دیکھ پائیں۔ پپھا بھی ان کی آواز سن کر فوراً گھبرا گئے اور باہر نکل گئے۔ میں ابھی تک سن کھڑی تھی، اور پھر پپھو کی پاٹدار آواز ہی مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ میں نے جلدی سے بڑبڑاتے ہوئے پاس رکھا دوپٹہ اٹھایا اور نل کھول کر اپنا منہ بے دردی سے رگڑنے لگی، جہاں اس درندے نے کچھ دیر پہلے سختی سے ہاتھ جمایا تھا۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنی عزت کے لٹ جانے کے احساس کو محسوس کیا۔ میں اس دن سے بہت ڈر ڈر کر جینے لگی، حد سے زیادہ احتیاط کرنے لگی تھی۔ گھر پر بھی بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی تھی، مگر وہ شخص پھر بھی مجھے گھورنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس کی نظریں میرے جسم کے آر پار اترتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں یا پھر پپھو کو اس سب کے بارے میں بتا دوں، مگر مجھے اتنی مہلت ملی ہی نہیں۔ یہ اس واقعے کے کچھ ہی مہینوں بعد کی بات ہے کہ ایک دن پپھو کسی کام سے بازار گئیں، اور جب واپس آ رہی تھی تو روڈ کراس کرتے ہوئے ایک گاڑی کے نیچے آ گئیں۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ مجھے ان کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے زندگی بھر جو سلوک روا رکھا وہ میرے دماغ سے کبھی محو نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، بس ایک خوف تھا مجھے، اور وہ تھا میری پپھو کا شوہر۔ پپھو کی زندگی میں تو وہ پھر بھی تھوڑا سنبھل کر رہتا تھا، مگر اب وہ نہیں رہی تھی اور شیر بن جانا تھا اس نے، اور یہی سوچ کر میرے اندر ہول اٹھ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اسی لیے جیسے ہی گھر سے تعزیت کے لیے آئے مہمان چلے گئے تو میں فوراً سے بھائی کو لے کر اندر کمرے میں دبک گئی۔ پوری رات میں ڈر کے مارے سو نہ سکی، ہر آہٹ پر میں چونک جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ صبح میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ شاید وہ رات گھر آیا ہی نہیں تھا۔ صحن میں پڑوسن آئی ہوئی تھی اور میری چھوٹی بہن اور پپھو کے بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ میں نے اندر سے بھائی کو اٹھایا اور اسے بھی ناشتہ کروایا، اور خود بھی کیا۔ ابھی ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ بیرونی دروازے سے پپھا اندر آئے۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے میرے ہاتھ سے ناشتے کے برتن چھوٹ کر گر گئے اور پورے کچن میں پھیل گئے۔ میں کافی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اندر جا کر لیٹ گئے۔ میں کام نمٹانے لگی، تبھی زوار میرے پاس آیا۔ وہ میرا ہی ہم عمر تھا اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ابا ناشتہ مانگ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھوں میں ایک دم لرزش اتر آئی، جسے اس نے بہت غور سے دیکھا اور پھر بولا کہ تم ناشتہ مجھے دو، میں انہیں خود دے آؤں گا۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے نظر چرا لی۔ میں نے اسے ناشتہ دیا تو وہ لے گیا، اور میں کھڑی سوچنے لگی کہ کیا یہ سب کچھ جانتا ہے، مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ شخص اس کا باپ تھا تو وہ کیوں کر اس پر شک کرے گا؟ شاید وہ مجھے ہی قصوروار سمجھے گا۔ خیر، اگلے دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو پپھا میرے کمرے میں آئے اور میرے قریب بیٹھ گئے۔ میں ان کی اس طرح اچانک آ جانے پر گھبرا گئی۔
मगर उन्होंने मुझे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। जवार ने उस दिन हमें देख लिया था और मैं उसकी नज़रों में अब बुरी तरह गिर चुका हूँ, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अभी तो वो घर पर है, इसीलिए मैं तुमसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ, वरना मैं अभी तुम्हारी औकात तुम्हें बता देता। फिर उसने मुझे कहा कि खबरदार, अगर जवार तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम उसे सच मत बताना। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई बहन को इस घर से धक्के देकर निकाल बाहर करूँगा, और मुझे ये करने से जवार भी नहीं रोक सकेगा। इनकी बात सुनकर मैंने इनके चेहरे की तरफ देखा जहाँ फरौनियत छाई हुई थी। फिर उन्होंने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि जो मैंने कहा उसे अच्छे से याद रखना। और फिर ये आए रोज़ होने लगा। एक दिन मैं किसी काम से बाहर गई तो मुझे एक लड़का मिला। वो अमीर और खूबसूरत था। वो किसी का ड्रेस ढूंढ रहा था। मैंने उसे समझाया और घर आ गई, मगर मैंने ये नहीं देखा कि वो लड़का मेरा पीछा करता हुआ घर तक आ गया था। अगली सुबह जब मैं दूध वाले से दूध लेने बाहर निकली तो वो मुझे दरवाजे के पास ही दिखा। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। फिर मैंने बर्तन अंदर रखे और इधर उधर देखकर उसके पास गई और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे देखने आए हो? मैंने बेयकीनी से उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने उसे कोई जवाब न दिया तो उसने कागज़ पर अपना नंबर लिखकर मुझे दे दिया और कहा कि मुझे कॉल करना, मैं इंतज़ार करूँगा। मैंने वो कागज़ पकड़ लिया और अंदर आ गई। पूरा दिन मैं इस शख्स के बारे में सोचती रही और शाम को मैंने पुप्पो के मोबाइल से इसे कॉल की, जो कि अब मेरे ही इस्तेमाल में था। इस तरह हम दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। वो बहुत फिल्माई गुफ्तगू करता था। मैं घंटों उसकी बातों में खोई रहती थी। काफ़ी दिन हो गए थे पुप्पा घर नहीं आए थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पुरसुकून थी। एक दिन अचानक वो घर आए। इस वक्त जवार घर पर नहीं था और बच्चे सो रहे थे। मैं उनकी इस अचानक आमद से बहुत डर गई थी। उन्होंने जब देखा कि आसपास कोई नहीं तो फौरन से मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गए और मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैंने रोते हुए उनके हाथ पर दांत गाड़ दिए और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। इसी असना में जवार घर में दाखिल हुआ था। मेरी चीखें सुनकर भागते हुए कमरे में आया। उसे देखकर पुप्पा ने मुझे फौरन छोड़ दिया। वो गुस्से में आगे बढ़ा और उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगा और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया। फिर मुझे पानी पिलाकर कहा, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। इस दिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि सिर्फ जवार ही है जो इस शख्स से मुझे बचा सकता है। वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था। मैंने इस लड़के जिसका नाम फवाद था उससे दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी और बहाने से उससे मुलाकात भी कर लेती। एक दिन पुप्पा अचानक ही घर वापस लौट आए। इस वक्त जवार घर पर मौजूद नहीं था। मुझे देखकर उन्होंने कहा कि तैयार हो जाओ, मौलवी साहब आकर तुम्हारा निकाह पढ़ाएंगे। मैं उनकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और इसी परेशानी में मैंने भागकर जवार को कॉल कर दी। वो फौरन भागा भागा आया। पुप्पा ने कहा कि मैं अपने दोस्त से इसकी शादी कर रहा हूँ और बीच में कोई कुछ नहीं कहेगा। इनकी बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया, क्योंकि इनके उबाश दोस्तों के बारे में हर कोई अच्छे से जानता था। उन्होंने मुझे जुए में हार दिया था, इसलिए अब ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे। मैंने जब देखा कि अभी वो जवार से भी नहीं डर रहे तो मैंने चंद पल कुछ सोचा और ख़ुद को बचाने के लिए भागकर जवार का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर चंद पल उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और फिर वो डट कर मेरे लिए खड़ा हो गया। किसी भी तरह करके उसने उस दिन ये सब टाल दिया, मगर मैं जानती थी कि ये अब यही नहीं रुकेगा। अब पुप्पा आए रोज़ बहाने बहाने से मुझे तंग करने लगे। वो इसकी गैर मौजूदगी में मेरे से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते। इनकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर एक दिन जवार ने मोहल्ले वालों के सामने मुझसे मंगनी कर ली। मैं ये करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि मैंने खुद ही उससे ये कहा था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मगर दरअसल मैं फवाद को पसंद करती थी, क्योंकि वो एक अमीर लड़का था। जवार ने पुप्पा का घर में दाखला सख्ती से बंद कर दिया,
1 हफ्ता बमुश्किल गुजरा होगा कि हमें इत्तला मिली कि एक हादसे में उनकी मौत हो गई है, और इस इत्तला ने सबसे ज़्यादा मुझे खुश किया। इनकी मैयत को जवार घर नहीं लाया था और ना ही उसने मुझे कुछ बताया था। उसने सिर्फ ये कहा था कि इनकी मौत हो गई है। मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। मैं इस नाम नेहाद मंगनी के बोझ से अब छुटकारा चाहती थी, इसलिए मैंने घर से भागने का सोचा। मगर इससे पहले मैंने एक ज़रूरी काम निपटाना था। मैंने अपनी वो छोटी बहन, जिससे मुझे हद दर्जा नफरत थी, उसको इस घर और अपने भाई की ज़िंदगी से दूर रखना था। मैं नहीं चाहती थी कि इसका साया भी इस पर पड़े, इसलिए मैंने एक दिन उसे एक औरत को बेच दिया। वो लोग नाचने वाली थीं और बहन को लेने पर राजी हो गई। मुझे अपनी इस हरकत का कोई अफसोस नहीं था। एक दिन मैंने एक खत जवार के नाम लिखा और कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत कभी नहीं करती थी और ना ही तुम जैसे इंसान से मंगनी करना चाहती थी। मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही हूँ। अपने भाई को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। उम्मीद है तुम इसका ख्याल रखोगे और मेरी बहन के बारे में तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने घर से भागकर फवाद से शादी कर ली। हैरत अंगेज़ बात तो ये थी कि उसके घर वालों को हमारे इस तरह शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं था। शुरू के कुछ दिन तो काफ़ी अच्छे गुजरे। इसका घर काफ़ी बड़ा था। मेरी ससुराल दूसरे शहर में रहती थी। मैं अपना घर और मनपसंद हम सफ़र पाकर बहुत खुश थी, मगर मेरी ये खुशियाँ बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए थीं। कुछ दिन में ही फवाद ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले पहल तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा करता था और चलाता था, मगर फिर उसने मुझ पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ लड़कियों से अफेयर्स चलाता था और शराब की भी लत लगी हुई थी। उसने मुझे एक तरह से घर में ही कैद कर दिया था। कई साल हो गए थे हमारी शादी को। हमारी अब तक औलाद नहीं हुई थी और लोगों के सवालों से मैं हर वक्त तंग रहने लगी। इन्हीं दिनों एक अजीब वाक़या हुआ। अक्सर जब भी मैं घर की सफाई कर रही होती और कचरा बाहर रखने जाती, तो बाहर दरवाजे पर मुझे कागज़ मिलता जिस पर लिखा होता कि हमें तुम्हारा गुनाह मालूम है। मैं परेशान होने लग गई कि ये कौन है और मेरे किस गुनाह की बात कर रहा है। एक दिन मैंने मुकर्ररा वक्त से पहले खिड़की से छुप कर देखा तो बाहर कोई लड़की थी जो ये दरवाजे पर लगा रही थी। मैंने फ़ौरन उसे जा पकड़ा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो उसने कहा कि वहीं से जहाँ तुम अपनी बहन को छोड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर सुन हो गई, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानती थी। मैंने उससे कहा कि रुको 1 मिनट, और भागकर अंदर से अपना पर्स उठाया और उसके साथ ही बाहर आ गई। फिर मैंने उससे कहा मुझे वहाँ ले चलो। मैं जब वहाँ पहुँची तो सबने मेरा इस्तकबाल बहुत धूमधाम से किया। मैं काफ़ी हैरान हुई थी। तभी मेरी बहन मेरे सामने आई। मैंने उसे देखा। 4 साल पहले मैं उसे यहाँ छोड़ गई थी। उसने मुझे कहा कि आपको मैंने ही बुलवाया है। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा मेरे साथ आएं। वो मुझे साथ लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने हैरत से बहन की तरफ देखा। वो मुझे इस कमरे में क्यों लेकर जा रही थी, मगर मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पुप्पा एक बिस्तर पर पड़ा था। इंतहाई लागर ढांचा नुमा शख्स। उसको पहचानने में मुझे सिर्फ चंद लम्हे लगे थे। बहन ने बताया कि ये मरे नहीं थे बल्कि जिंदा ही थे। इनकी एक टांग एक्सीडेंट में ही कट गई थी और इनका ऊपरी धड़ कुछ अरसे बाद ही फालिज का शिकार हो गया। अब ये ना बोल सकते हैं ना ही ये कुछ कह सकते हैं। इनकी दूसरी टांग भी खराब है, इसमें कीड़े पड़े हुए हैं। इनसे इतनी बदबू उठती है कि कोई इनके करीब जाने का सोचता भी नहीं। इन्होंने आपके साथ जो कुछ किया था इसकी सज़ा उन्हें आखिरकार मिल गई है, क्योंकि हर जुल्म का इख्तिताम ज़रूर होता है। इसकी बात सुनकर और इस शख्स की हालत देखकर मैंने परेशान होकर बहन की तरफ देखा। मैंने भी तो इस पर बहुत बड़ा जुल्म किया था ना, क्या मेरी भी सज़ा ऐसी ही होगी? और ये ख्याल आते ही मैं पूरी जान से काम गई और उसी वक्त वहीं ज़मीन पर बैठकर अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांगने लगी। मैंने हमेशा उससे सिर्फ नफ़रत ही की थी, मगर अब अंजाम सोचकर मुझे खौफ आ रहा था। हालांकि ज़िंदगी में हमारे साथ जो भी हुआ इसमें इसका कोई कसूर नहीं निकलता था। मुझे इस तरह बिलक बिलक कर रोते देखकर इसने मुझे कंधों से पकड़कर उठाया और एक कुर्सी पर बैठाकर एक लड़की को पानी लाने को कहा। पानी पीकर मैं थोड़ा ठीक महसूस करने लगी।
میں نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ میں جانتی ہوں بچپن سے آپ توجہ اور محبت کے لیے ترستی رہی ہیں، اور پھپھو بھی صرف مجھ سے ہی پیار کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو بہت برا لگتا تھا۔ پھپھو سمجھتی تھی کہ آپ ہم سب میں بڑی ہیں تو آپ کو اتنی توجہ کی ضرورت نہیں، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ آپ اپنی عمر کے لحاظ سے ابھی بہت چھوٹی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پھپھو کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر کیا آپ ایک بات جانتی ہیں؟ بے شک آپ مجھے پسند نہ کرتی ہوں، مگر بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب آپ مجھے یہاں چھوڑ کر گئی تھیں تب صرف وہی تھے جو مجھے بے تحاشا یاد آتے تھے، بس وہ آپ کے ناراض ہونے کے ڈر سے اپنا پیار ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان 4 سالوں میں میں نے انہیں اور آپ کو بہت یاد کیا۔ یہاں کی مالکن کافی اچھی عورت تھی، اس نے مجھے کبھی کسی مرد کے سامنے نہیں آنے دیا اور ہمیشہ ہر ایک سے چھپائے رکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے زبردستی یہاں بھیجا گیا ہے۔ 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سے یہ جگہ مجھے سونپ دی گئی، تو میں نے اس جگہ پر ہونے والا ہر غلط کام بند کر دیا۔ یہ جو لڑکیاں یہاں رہ رہی ہیں یہ سب مجبور اور لاچار لڑکیاں ہیں، ان کے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ ہم سب مارکیٹ سے ٹھیکے پر کڑھائی کا کام لیتے ہیں اور اس سے آنے والی آمدنی میں ہم گزارا کرتے ہیں۔ پھپھا مجھے ایک دن سڑک کنارے پڑے ملے تھے، ان کی حالت بہت بری تھی، اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ یہاں لے آئی اور اب میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر بستر پر لاچاری کی حالت میں پڑے اس وجود کو دیکھا جس نے سالوں پہلے میری زندگی خراب کر دی تھی۔ میرے سامنے وہ بھیانک راتیں گھوم گئیں جو میں نے اس کے ڈر سے جاگ کر گزاری تھی۔ مجھے ایک دم ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو بہن بھی پیچھے آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں یہاں تمہیں لینے آئی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر میں آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ میں ایک بات اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ کا دل صرف وقتی طور پر میری طرف سے صاف ہوا ہے۔ اگر دوبارہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا تو آپ پھر سے مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گی، اس لیے میں خود کو دوبارہ آپ کی نفرتوں کی نظر نہیں کر سکتی۔ میں اس کی بات سن کر اس سے نظریں چرا کر رہ گئی۔ شاید وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، شاید اس شخص کی یہ حال دیکھ کر میں وقتی طور پر اپنا انجام سوچ کے ڈر گئی تھی۔ میں پھر مزید کچھ بھی کہے بنا وہاں سے نکل آئی۔ اگلے کئی دن میں چین سے سو نہ پائی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتی اس شخص کا لاغر وجود میرے سامنے آ جاتا اور ساتھ ہی اپنی بہن سے کی گئی نفرت اور اس پر کیے گئے ظلم بھی یاد آ جاتے۔ میں نے نیند کے لیے نیند کی دوا لینا شروع کر دی، مگر کچھ عرصے بعد اس کا بھی اثر ہونا بند ہو گیا۔ میں تو جیسے نیم پاگل ہو گئی تھی۔ میرا شوہر کئی دن تک گھر سے غائب رہتا تھا۔ کہنے کو تو وہ ایک اچھا خاصا کمانے والا شریف انسان دکھتا تھا، مگر وہ اصل میں کیا تھا یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ اس کے خاندان کی کوئی لڑکی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک ذہنی مریض تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے نارمل رہ تو لیتا، مگر گھر آتے ہی مجھے پاگلوں کی طرح مارنے لگ جاتا اور گالیاں دیتا، اور جب خوب تھک جاتا تو نشے میں دھت ہو کر سو جاتا۔ اکثر محلے میں لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ کچھ تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جوا بھی کھیلتا ہے، اور کچھ کے بقول یہ لڑکیوں کو لے کر گھومتا رہتا ہے، مگر میں اس سے سوال نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی لوگوں کی زبان بند کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے بھاگ کر اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اس لیے اب اسے برداشت کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری کوئی اولاد نہیں تھی اور میں پورا دن ایک گھر میں بند رہ کر اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بھی جلد اس پاگل انسان کے ساتھ پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر اس قید سے بھاگنے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے بہت سوچا اور پھر اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک 26 سالہ لڑکے کو استعمال کرنے کا سوچا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اس لڑکے کی مختلف لڑکیوں سے دوستی ہے اور اسے پھنسانا کوئی مشکل کام نہیں۔ میں ایسی ہی تھی، لوگوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر کے چھوڑ دیتی تھی۔ پہلے زوال اور اب اس لڑکے کو میں اپنی زندگی بچانے کے لیے استعمال کرنے والی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لڑکے کا نام خرم تھا اور محلے کا بدنام ترین لڑکا تھا۔
وہ ہر وقت محلے کی نکڑ پر بیٹھا آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا تھا۔ میں اس کا انتخاب اس لیے کر رہی تھی کہ ایک صرف وہی تھا جو میرے شوہر کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا اور میری مدد کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ کبھی بہانے سے اسے سودا منگوا لیتی اور کبھی گھر کا کوئی کام کروانے بلا لیتی، اور پھر دن بدن ہمارے بیچ دوستی بڑھتی گئی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، اور پھر ہم نے ایک پلان بنایا۔ میں کافی خوش تھی اور دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ کتنا بے وقوف انسان ہے، میرے ہاتھوں پاگل بن رہا ہے۔ خیر پلان کے مطابق ایک دن جب میرا شوہر کسی کام سے شہر سے باہر گیا تو میں نے اپنا سامان پیک کیا اور پیسہ اور زیور ایک پوٹلی میں باندھ کر سوٹ کیس میں احتیاط سے رکھ دیا اور بے صبری سے خرم کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے میسج کیا میں نے ایک چادر میں چہرہ چھپایا اور سامان اٹھا کر باہر آ گئی۔ گرمیوں کی دوپہریں تھیں تو پوری گلی میں سناٹا چھایا تھا۔ اکا دکا بچے ہی تھے جو ہر چیز سے بے پرواہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ میں احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گلی سے باہر نکلی اور مین روڈ کی طرف بڑھ گئی، جہاں خرم ایک گاڑی لیے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گاڑی سے اترا اور مجھ سے سامان لے کر ڈگی میں رکھ دیا اور ڈگی لاک کر کے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہم شہر سے باہر کی طرف جانے والے روڈ پر نکل گئے۔ خرم کا یہ پلان تھا کہ ہم کچھ دن شہر سے باہر رکیں گے تاکہ جب تمہارے شوہر کو تمہارے بھاگ جانے کا پتہ چلے تو وہ تمہیں ڈھونڈ نہ پائے۔ ہم کئی گھنٹے سے سفر میں تھے۔ مجھے صرف اس بیگ کی فکر تھی جس میں خرم کے کہنے پر میں نے زیورات وغیرہ رکھے تھے۔ راستے میں خرم نے گاڑی روک دی اور ایک دکان سے چند کھانے پینے کی اشیاء اور چائے لے آیا۔ میں چائے پی کر تھوڑا پرسکون محسوس کرنے لگی۔ میں نے خرم کی طرف دیکھا جسے میں نے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ مجھے اب نیند آنے لگی تھی اور میں بالکل نیند برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے جو میں نے آخری منظر دیکھا وہ تھا خرم کا مسکراتا چہرہ جو مجھے کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں جلد ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ کافی گھنٹے گزر جانے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک گنجان آباد علاقے میں ایک سڑک کنارے پڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں نیند میں رہی تھی۔ جیسے ہی میرا ذہن بیدار ہوا میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی زیرو نہیں تھا۔ میں نے پریشان ہو کر خرم کو آوازیں دینا شروع کر دیں، مگر میرا دماغ تو تب گھوما جب مجھے سمجھ آئی کہ نہ تو خرم یہاں ہے، نہ ہی اس کی گاڑی اور نہ ہی میرا سامان یہاں موجود ہے۔ مجھے وہ چائے پی کر اچانک سے جو نیند آئی تھی وہ بھی اس کی ہی پلاننگ تھی۔ وہ میرا زیور اور سارے پیسے لوٹ کر لے گیا تھا اور یہاں بیابان علاقے میں مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ میں جو اسے بے وقوف بنانے نکلی تھی اب اس کے ہاتھوں بری طرح بے وقوف بن گئی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ کوئی رشتہ، کوئی پیسہ میرے پاس نہیں تھا۔ اس دن میں بہت مشکل سے واپس آئی تھی اور سیدھا اپنی بہن کے پاس آ گئی، کیونکہ میں واپس اپنے شوہر کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب تک اس سے میرے خرم کے ساتھ تمام زیورات اور پیسے کے ساتھ بھاگ جانے کی اطلاع مل چکی ہوگی اور وہ مجھے بھوکے شیر کی طرح ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میری بہن کا گھر ہی ایک ایسا ٹھکانہ تھا جہاں وہ مجھے نہیں ڈھونڈ سکتا تھا، کیونکہ اسے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ میری ایک بہن بھی ہے۔ خیر میں نے اپنی بہن سے معافی مانگ لی اور اس سے پناہ کی درخواست کی۔ اس نے بھی بنا کچھ کہے مجھے وہاں رہنے دیا۔ انہی دنوں زوار اور میرا بھائی واپس آ گئے۔ بھائی نے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی اور وہ اپنی لائف میں کافی خوش تھا۔ وہ دونوں وہاں بہن سے ہی ملنے آئے تھے۔ مجھے اب پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں کافی عرصے سے اس سے رابطے میں تھے۔ ایک میں ہی تھی جو ہر رشتے کو کھو چکی تھی۔ بھائی ایک دن ٹھہر کر چلا گیا۔ زوار اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ نہیں لایا تھا۔ وہ یہاں گھر بنا رہا تھا اور اس کا ارادہ بعد میں ادھر ہی شفٹ ہونے کا تھا۔ اس نے بتایا کہ بھائی اور اس کی بیوی بھی ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہیں گے۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، سب کا خیال رکھنے والا۔ اب جب کہ وہ واپس آ گیا تھا تو میری امیدوں کا رخ ایک بار پھر اس کی طرف ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے اپنا لے گا۔ میں نے اس کی ہمدردی بٹورنے کے لیے اس کے سامنے رونا شروع کر دیا اور ہر بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بتایا۔ مجھے لگا وہ ایک بار پھر میرے جال میں پھنس جائے گا، اس لیے میں اس کو متاثر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئی۔
इन्हीं दिनों की बात है कि मैं किसी काम से किचन में जा रही थी तो मुझे कुछ बातों की आवाज़ आई। मैंने कान लगाकर सुना तो पता चला कि ये आवाज़ें जवार और मेरी बहन की थीं। जवार उसे प्रपोज कर रहा था। इसके कहने में इज्जत और मोहब्बत थी। मैं ये सब सुनकर दंग रह गई। इस पल मेरे सारे ख्वाब टूट गए। मैं तो उसे सहारा बनाना चाहती थी, मगर वो तो मेरी बहन का दीवाना निकला। एक बार फिर मेरी बहन मुझसे वो छीन के ले गई जो मैं हासिल करना चाहती थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।